بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، علم کے موضوع پر بات چل رہی تھی اور آج اس کی دوسری قسط لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلی قسط میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ علم کا سیکھنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، پیدائشی حق ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی مجرم شخص ہیں جو علم کو تجارت کا سبب بناتے ہیں، اس کو بزنس کا سبب بناتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے دینی علم اور مدارس اسلامیہ کی عصر حاضر میں کتنی ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس پر مختصر روشنی ڈالوں گا۔ کسی بھی قوم کے ترقی اور پستی میں اور عروج و زوال میں نصاب تعلیم کا کتنا کردار رہتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور خاص کر مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں، مسلمانوں نے جب تک علم کو اور تحقیق کے میدان کو اپنا مقصد سمجھا تھا، اس کو ایک طرح سے اس میدان میں کود پڑے تھے، تب تک دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک طاقت تھی۔ مسلمانوں نے جب اس چیز کو چھوڑ دیا، تحقیق کو، علم کے میدان کو، اسی وقت سے دنیا میں ایک طرح سے مسلمانوں کو ناکامی کا سبب بننا پڑا۔ مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ایک زمانے میں برصغیر ہند و پاک کا اس میدان میں کافی بڑا کردار رہا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو مسلمانوں کے لیے بہت سے ساری چیزوں میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کو اپنی تہذیب، تمدن اور مختلف چیزوں میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہونے لگی، اور اس چیز میں ایک نیا موڑ پیدا ہوا۔ ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، ہمیں شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے، ہمیں شکایت اس چیز سے ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا۔ ہمارے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ اور دینی علم کے لحاظ سے برصغیر ہند و پاک کا کردار کافی شاندار رہا ہے۔ اگر ہم خیر القرون کو چھوڑ دیں، ہندوستان میں ایسے تجربات کیے گئے، شاید اس زمانے میں عرب دنیا میں بھی ایسی مثال ملنی مشکل ہے۔ ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، ایسے تجربات کیے ہیں، وہ عرب ممالک میں شاید تھوڑا دیر سے اس میدان میں کام شروع ہو گئے، اگر ہم خیر القرون کو الگ کریں۔ مدارس اور دینی تعلیم کے نشر و اشاعت اور ان کی خدمات سے تو ساری دنیا واقف ہے۔ انہوں نے زمانے کو ایسے سورما کی ادا کیے ہیں، ایسے قائدین دیے ہیں، انہوں نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا ہے، شاید دنیا کے کسی مذہب میں ایسا رواج ہو۔ اگر آپ آزادی ہند کی بات کریں، آزادی ہند کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی اسی مدارس کے علماء نے اٹھ کر آزادی کی قیادت کی ہے۔ باقی قوموں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں جو بھی اس قوم کی اگر قیادت کر رہا ہے وہی مدارس اسلامیہ ہیں، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے ہو، ملی کونسل کے نام سے ہو، چاہے جمیعت علماء ہند کے نام سے ہو، کسی بھی تنظیم کا نام لے لیجیے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا تعلق مدارس اسلامیہ سے جوڑتا ہے اور دینی علم سے جوڑتا ہے، اس لیے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جتنے بھی مدارس ہیں، اس تمام مدارس کا تعلق صفہ نبوی سے جوڑتا ہے۔ صفہ نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترا جو ان کے زمانے میں موجود تھا، جہاں جا کر صحابہ دینی علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کیا نئے احکامات آ رہے ہیں، وہاں پر جا کر وہ صحابہ جا کر سیکھتے تھے۔ اگر کوئی بھی مدارس کا تعلق، کنیکشن اس صفہ نبوی سے ٹوٹے گا، وہ مدرسہ دانش کدہ نہیں ہے بلکہ جاہلیت کدہ ہے۔ ہمیں اپنے مدارس کا تعلق صفہ نبوی سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی
تعلیمی نصاب کی بات ہے، تعلیمی نظام کی بات ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب عرب کے میں 15 مہینے رہ کر آئے تھے، انہوں نے یہاں کی نظام تعلیم میں کچھ تبدیلیاں لائی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں، یعنی ضرورت سے زائد فلسفہ تھا، قواعد ایسے موجود تھے جس کے موجود ہوتے ہوئے دینی تعلیم کو تھوڑی کم اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس نصاب کو حضرت شاہ ولی اللہ نے بدل دیا، اور آج مدارس میں جو نظام قائم ہے وہ انہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال ان کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کو آیا تھا، رحمۃ اللہ علیہ کو آیا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متعارف کروایا۔ آپ 1857 کو لے لیجیے، جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، ان کی حکومت کا سورج ڈوب گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم ہندوستان میں مضبوط کر دیے، اور جو بھی سہولتیں صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتوں کی طرف سے جو مدارس اسلامیہ کو سہولتیں دی جا رہی تھیں، وہ سہولتیں سب ختم کر دی گئی۔ ایک طرح سے نفاذ شریعت اسلامیہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی گئی۔ قاضی، مفتی، ان سب کا رواج ختم کر دیا گیا، اور ہندوستان کو ایک دوسری راہ میں لے جایا جانے لگا، اور دوسری طرف ہندوستانی مزید غلام بنتے جا رہے تھے۔ ایسے پراشور دور میں حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اس وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچئے جب لوگوں نے تمام ہتھیار آزما لیے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایسا ہتھیار آزمایا، ایسی سوچ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی کہ انہوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کا قیام کیا۔ اس دور میں قیام کیا جب قضات کا نظام، شریعت کا نظام، تمام نظام اور مدرسے کا بھی نظام، دینی علوم کا نظام پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا اس دور میں۔ اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کا بھی مسئلہ تھا۔ اس دور میں کھڑے ہوتے ہیں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی جیسے ایسے دستے علماء کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کا قیام کیا، اور اسی مدارس نے اس کے بعد جب جتنے بھی مدارس ہندوستان میں بنتے گئے، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، چاہے مظاہر العلوم ہو، ان مدارس نے اور ان مدارس کے شاخوں نے، ان کی فکر کرنے والے مدارس نے، ان کی فکر اور سوچ رکھنے والے مدارس نے ہندوستان کو جو سورما دیے ہیں، جو قائدین دیے ہیں، اور جو کام کیا ہے، شاید دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اور شاید یورپ میں جتنے مدارس قائم ہیں، اس کا سب سے بڑا کردار ہندوستانی مدارس کا ہی رہا ہے۔ جو علوم کا کام وہاں پہ ہوا اور دنیا کے دوسرے کونوں میں ہوا، یہ انہی کا کردار رہا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آج نئے دور میں ان چیزوں کی، عربی کی، ان پرانی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ جو اس مسلم قوم ہے نا، اس کا مزاج عام قوموں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک مستقل مذہب ہے، اور جو اسلام کا مذہب، اسلام جو ہے، اسلام میں جو مذہب کا تصور ہے وہ باقی چیزوں میں کی طرح نہیں ہے، باقی مذہبوں کی طرح نہیں ہے۔ باقی مذہبوں میں صرف رسم و رواج ہے، صرف ایسے ہی پرانی سوچ ہے، صرف بعض تجربات ہوتے ہیں، صرف اجتہادات ہوتے ہیں، مگر اسلام کا نظام محض وحی الہی پر منحصر ہے۔ اس کا انسان سے اور دوسری چیزوں سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتارا ہوا ہے۔ اکثر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی کر لیا، مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے، مذہبی کتابوں کا تصور ایک طرح سے مٹا دیا گیا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ صرف چند مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے۔ بھائیوں، اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں، آپ کمنٹ باکس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ ایچ این آئی سی
باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی ضروری تھی، اور آج دنیا کو یہ بتانے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام باقی نظاموں سے الگ ہے، اس کا امتیاز ہے، اس کو دوسرے قوموں پہ امتیاز ہے۔ دیجیے آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ اسی علم کی کڑی کی دوسرے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام۔